میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارے سب سے بڑے دشمن دو ہیں، ایک ابلیس یعنی شیطان اور دوسرا ہمارا اپنا نفس۔ ابلیس یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اور ابلیس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس نے دنیا اور آسمان کا کوئی ایسا حصہ، کوئی ایسا چپا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ حضرت کعب احباب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو نصیحت اور اچھی باتیں بتاتا رہا، اور 30,000 سال تک اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کا سردار رہا، اور 14,000 سال تک اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف تھا، چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی تھا، پانچویں آسمان میں اس کا نام تقی تھا، اور چھٹے آسمان میں، چھٹے کا میں نہیں بتا سکتا، ساتویں آسمان میں اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور اپنی تقدیر سے ناآشنا تھا۔ جب اس کے ساتھ اتنی خیر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، تو یہ اللہ کا نافرمان کیسے بنا؟ اس نے حسد میں، غرور میں اور تکبر میں اللہ تعالیٰ کو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جبکہ مٹی کی خاصیت نیچے جھکنا ہے، اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، جبکہ آگ کی خاصیت اوپر اٹھنا ہے، میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عرش سے نکال دیا اور اسے دنیا میں بھیج دیا اور اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس نے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں تیری نافرمان بناؤں گا اور انہیں اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، بار بار غلطی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انسان غلطی کرے گا، ایک بار مجھ سے توبہ کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر توبہ کرے گا، پھر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے پھر معاف کر دوں گا، یہ پھر سے توبہ کرے گا اور ایک بار مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور جو تیرے ساتھ چلیں گے، تیرا کہنا مانیں گے، تیری بات مانیں گے، مجھے بھول جائیں گے، مجھ سے توبہ ہی نہیں کریں گے، میرے پیغمبروں پر ایمان ہی نہیں لے کر آئیں گے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہیں گے، تو تجھے تو میں دوزخ میں ڈالوں گا، میں اسے بھی دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور مسلمان یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سناؤں جس میں اللہ تعالیٰ شیطان اور انسانوں کے بارے میں ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ توبہ کر لیا کریں، آپ ہر وقت استغفار کیا کریں، آپ اللہ سے معافی مانگا کریں، اور ایک دفعہ کہنے سے، ایک دفعہ سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ ضرور کیا کریں۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اردو ہندی ترجمہ بھی سناؤں۔ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ یقیناً شیطان ہمارا دشمن ہے، اس لیے اسے دشمن ہی سمجھتے رہو، وہ اپنے لوگوں کو اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔